السلام علیکم۔ سچی کہانیاں پر خوش آمدید۔ میرا نام لیلا ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، شاید اسی لیے ماں نے لیلا نام رکھا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ 13 سال کی تھی جب ماں فوت ہو گئی۔ اب گھر سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا کی اچھی خاصی گاؤں میں زمین تھی، اس لیے دوسری شادی کرنے میں ابا کو دقت نہ ہوئی۔ اور پھر ایک دن ابا سہرا لٹکائے اپنی نئی نویلی دلہن کو گھر لے آئے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی، ہم دونوں بھی خوب بن ٹھن کر تیار ہوئیں اور اپنی نئی اماں کا خوب استقبال کیا۔ عمر میں تو وہ ابا سے کافی چھوٹی تھیں، لیکن گاؤں کی عورت ہونے کی وجہ سے وہ کم عمر نہ لگتی تھیں، کیونکہ وہ ایک صحت مند اور جٹی قسم کی عورت تھی، جبکہ ابا سنگل پسلی تھا۔ خیر، نئی اماں گھر آ گئیں اور ابا اس کے ناز نخرے اٹھانے میں لگ گئے، کیونکہ وہ خاصی خوبصورت تھی۔ ابا صبح کام پر چلے جاتے اور ہم لوگ اسکول چلی جاتی۔ چند ماہ تو بہت اچھے گزرے۔ ایک دن اسکول سے گھر لوٹے تو ایک شخص ہمارے گھر بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ اماں نے بتایا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، دوسرے گاؤں سے آیا ہے۔ شام کو ابا جی بھی آ گئے۔ نئی اماں کا وہ رشتہ دار کسی کام سے ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ابا نے بھی اپنا سسرالی سمجھ کر اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کا نام انصر تھا۔ عمر میں وہ اماں سے 2-3 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور انصر اکثر اوقات ہمارے گھر آ جاتا۔ ایک دن اسکول سے گھر لوٹیں تو بیٹھک کا دروازہ بند تھا، اماں بھی سامنے نہ تھیں۔ گاؤں میں عموماً لکڑی کے 2 پٹے والے دروازے ہوتے ہیں، جن کے درمیان تھوڑا سا خلا ہوتا ہے۔ اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا تو اماں کا وہ رشتہ دار جس کا نام انصر تھا، اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا اور اماں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ میرے باپ کی امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ جب یہ بات میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بتائی تو وہ کہنے لگی، دیکھ لیلا، ایسی باتوں پر قتل ہو جایا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ابا کسی مصیبت میں پھنس جائیں، بہتر ہے خاموشی اختیار کر لو۔ میں نے بھی اس میں ہی بھلائی جانی اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا اور ہم کھلی آنکھوں سے سارا کھیل دیکھتی رہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری یہ خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ ایک صبح جب اماں کے شور سے آنکھ کھل گئی، کمرے میں جا کر دیکھا تو اماں زور زور سے بین کر رہی تھی، ہائے میں کیا کروں، بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا، ابا کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ موت طبیعی نہیں ہے۔ ابا کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سمجھ گئی کہ یہ سب اس منحوس عورت کی کارروائی ہے۔ وہ ہوشیار عورت تھی، اس نے جلد سے جلد اپنے رشتہ دار بلائے، اس میں انصر بھی شامل تھا، اور انہوں نے ابا کی تدفین کر دی۔ ابا کی تدفین کے بعد کچھ دن تو اماں نے آرام سے گزارے اور پھر اس کا رویہ ہم سے بھی بدل گیا۔ بات بے بات ہم کو جھڑکیاں دیتی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے ہمیں اسکول سے ہٹا لیا۔ اب سارا دن ہم سے گھر کے کام کرواتی، اور جب ہم گھر کے کام کر کے فارغ ہوتی تو ایک کو کہتی کہ میرے پیر دباؤ اور ایک کو سر کی مالش پر لگا دیتی۔ وقت گزرتا رہا اور میرا صبر جواب دیتا رہا۔ آہستہ آہستہ ابا کی ساری زمین انصر نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اب زیادہ وقت وہ ہمارے گھر ہی رہتا۔ ایک دن جب اماں اپنے پاؤں دبوا رہی تھیں تو انصر بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ میری چھوٹی بہن سے کہنے لگا، چلو تم میرے پاؤں دباؤ۔ میں نے کہا، میری بہن آپ کے پاؤں نہیں دبائے گی، آپ ہمارے لیے نامحرم ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ایسی فرمائشیں آپ نہ ہی کریں۔ اس بات پر اماں نے ایک تھپڑ مجھے دے مارا۔ میرے ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی، جس سے سارا تیل اماں کے اوپر گر گیا۔ اماں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس دوران انصر نے بچ بچاؤ کروا دیا اور مجھے اندر کمرے میں بھیج دیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ ساری رات ہم دونوں بہنوں نے جاگ کر گزاری۔ صبح 5 بجے ہم نے ایک گٹھڑی میں اپنے کپڑے باندھے اور گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ اپنے گھر کو آخری بار محبت سے دیکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل آئی۔ مجھے معلوم تھا
کہ صبح 6 بجے روز بس گاؤں سے شہر جاتی ہے۔ ہم لوگ بس اسٹاپ پر گئے۔ 6 بجے والی بس آئی تو بس میں بیٹھ گئیں۔ ابا کا ایک دوست شہر میں رہتا تھا جو ابا سے گندم وغیرہ خریدتا تھا۔ جب ابا فوت ہو گئے تو اس نے بھی گاؤں آنا چھوڑ دیا۔ مجھے ان کا پتہ معلوم تھا کیونکہ میں ایک بار ابا کے ساتھ شہر آ چکی تھی۔ ہم دونوں چچا رشید کے گھر پہنچ گئیں۔ چچا ہمیں بہت پیار سے ملا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ چچا بولا، تمہارا باپ اگر آج زندہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ خیر، تم فکر نہ کرو، ابھی میں زندہ ہوں۔ مجھے بھی اپنے باپ کی جگہ سمجھو۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا، نہیں چچا، آپ صرف ایک مہربانی کر دیں، ہم کو کسی کام پر لگوا دیں۔ کچھ دن ہم چچا رشید کے گھر رہیں، پھر اس نے ہمیں ایک کوٹھی پر کام پر لگوا دیا۔ کوٹھی کافی بڑی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا اسٹور رہنے کو دے دیا۔ کوٹھی میں ایک مالکن اور صاحب جی رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی مجھ سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، جبکہ بیٹا ابھی 1 سال کا تھا۔ چند دن میں ہی میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ مالکن بھی مجھ سے خوش تھیں اور صاحب جی بھی۔ کوٹھی پر ایک 22-23 سال کا لڑکا بھی رہتا تھا جو ان کا خانسامہ تھا۔ وہ صبح آ جاتا اور شام کو واپس چلا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے نوٹ کیا کہ جب صاحب جی دفتر چلے جاتے ہیں تو وہ خانسامہ اکثر مالکن کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ تاہم اتنی ہمت تو نہ تھی کہ ان سے پوچھ سکتی یا اندر جا کر دیکھ سکتی کہ یہ خانسامہ اتنی دیر کمرے میں کیا کرتا ہے۔ جب میں نے اپنی چھوٹی بہن سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، خاموش رہو، یہ نہ ہو رہنے کی چھت بھی جاتی رہے اور پھر سے ہمیں کہیں دھکے کھانے پڑیں۔ میں ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ مالکن کہنے لگی، جاؤ سارم کو سامنے پارک میں لے جاؤ، اس کو جھولے دلوا دو۔ میں اس کو لے کر پارک میں چلی گئی۔ نہ جانے اس دن کیا بات تھی کہ سارم چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر میں کوشش کرتی رہی لیکن وہ چپ نہ ہوا۔ میں اس کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا بالائی منزل پر ہوں گے۔ میں نے سارم کو اپنی چھوٹی بہن کو پکڑایا اور سوچا کہ اوپر جا کر مالکن کو بتاتی ہوں کہ سارم چپ نہیں کر رہا۔ اوپر گئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو مالکن سامنے صوفے پر بیٹھی تھیں اور خانسامہ پاس بیٹھا انتہائی گندی حرکت کر رہا تھا۔ میں دہل کر رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اسی دوران مالکن نے میری آہٹ محسوس کر لی اور دروازے کے نیچے والے حصے سے اس نے میرے پاؤں دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک بجلی کی تیزی سے اٹھی اور لپک کر دروازہ کھول دیا۔ میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اب کیا کروں۔ پھر مالکن نے میرا بازو پکڑ کر زور سے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر ایک زوردار تھپڑ منہ پر مارا اور کہنے لگی، تجھ کو تو کہا تھا کہ سالم کو باہر پارک میں لے جا۔ میں نے کہا، مالکن۔ اس نے میری بات ہی نہ سنی اور پھر بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور ایک زوردار ٹانگ میرے پیٹ پر ماری۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، مالکن میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بولی، تم کو ابھی بتاتی ہوں تم نے کیا دیکھا ہے اور کیا نہیں۔ اور پھر اس نے خانسامہ کو اشارہ کیا۔ خانسامہ نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر وہ خبیث عورت صوفے پر تماشائی بن کر بیٹھ گئی اور خانسامہ اس کے سامنے میری عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا۔ میں روتی چیختی چلاتی رہی لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں مجھے کمرے میں ہی چھوڑ کر نیچے چلے گئے۔ اپنی بربادی پر سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ شام کو صاحب جی گھر آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھ پر برسنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تم نے مالکن کے پرس سے پیسے چرائے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں صاحب جی۔ اس پر مالکن اٹھی اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگی، اسے خود میں نے اپنے کمرے کی الماری سے پیسے چراتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے خانسامہ کو بلایا اور کہنے لگی، آپ اس سے پوچھ لیں۔ خانسامہ کہنے لگا، جی صاحب جی، میں نے اس کو خود اوپر والے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ پھر مالکن بولی، اس کو ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دیں۔ صاحب جی اچھے آدمی تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا چھوڑو، معاف کر دو، چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، کہاں جائیں گی، ان کا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔
پھر صاحب جی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو آج کے بعد چوری مت کرنا، جو بھی چیز چاہیے ہو مجھے بتا دینا۔ میں نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ ایک غریب لڑکی اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے اپنا وقت گزارتی رہی۔ 2 سال ایسے ہی بیت گئے۔ ایک دن مالکن اور صاحب جی نے کسی کام سے باہر جانا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے تو خان سامہ کو چھٹی دے دیتے تھے۔ اس دن بھی انہوں نے خان سامہ سے کہا کہ ہم لوگ آج ذرا باہر جا رہے ہیں، تم آج جلدی چھٹی کر لو۔ وہ چھٹی کر کے گھر چلا گیا۔ ان کی بیٹی رمشا جو ابھی اسکول سے نہ لوٹی تھی، مجھ کو مالکن نے کہا کہ جب وہ آئے تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے پاس ہی کمرے میں بیٹھنا۔ دوپہر کو 2 بجے کے قریب وہ اسکول سے آئی تو میں نے اس کو کھانا لا کر دیا۔ اس کو کھانا کھلا کر میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ ویسے بھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی، اس لیے مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر بیل ہوئی، دیکھا تو خان سامہ تھا۔ کہنے لگا، مالکن آ گئی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا، اچھا کچھ کام ہے، میں ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے ادھر ادھر جھانکا اور پھر رمشا کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو میں صاحب جی سے کہہ دوں گا کہ تم نے خود مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ پھر اس نے رمشا کے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ رمشا معصوم بھولی بھالی لڑکی تھی، اس نے اندر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج یہ مالکن کی بیٹی کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلے گا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جس طرح مالکن نے میری بربادی کا منظر تماشائی بن کر دیکھا تھا، آج وہ سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوتا دیکھوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ شاید میرا ضمیر ابھی زندہ تھا۔ میں بھاگ کر ساتھ والے گھر میں گئی اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ وہ گھر کے سب افراد جلدی سے میرے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ خان سامہ نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ پھر انہوں نے صاحب جی کو فون کر کے جلدی سے گھر آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد مالکن اور صاحب جی گھر آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے خان سامہ کو بہت مارا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آج مالکن کا بھی راز فاش کر دوں، لیکن پہلے کی طرح ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ صاحب جی بہت اچھے آدمی ہیں اور جب ان کی بیوی کی اصلیت کا انہیں پتہ چلے گا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ رمشا کی عزت بچ گئی تھی۔ اگلے دن مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں سے صرف آنسو جاری تھے کیونکہ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔